أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جی وقار سمار آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہیں؟ نیّر نامی دل نواز نقوی ایلیا نقوی ام البنین نیلوفر علی رابعہ خان روبینہ رضوی میم صدف میم سما فوچے میں رضوی چوبہ فوچے میں وہ خانوں میں تحسین فوچے میں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سرف مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں؟ کلمے کے اقسام ہم نے پڑھے تھے اور بات یہاں تک بتائی تھی کہ کلمہ کیسے کہتے ہیں؟ کلمہ وہ آواز منہ سے نکلنے والی وہ آواز جو معنی دار ہو، یعنی لفظ مستعمل۔ منہ سے نکلنے والی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ، اور جو معنی دار ہو مستعمل۔ وہ لفظ مستعمل ہے جو مفرد ہو، وہ لفظ مستعمل ہے جو مفرد ہو، یعنی منہ سے نکلنے والی آواز جو معنی دار۔ اب یہ معنی دار آواز جو معنی ہے، یہ معنی دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو معنی مستقل ہوتے ہیں یا غیر مستقل۔ معنی اگر مستقل ہیں کلمے کے، معنی اگر مستقل ہیں، ٹھیک ہے، کلمے کے اگر معنی کلمہ ہے مطلب معنی ہے، جب بھی معنی ہے تبھی تو کلمہ ہے، کیونکہ لفظ مستعمل ہی کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو اب کلمہ کے کلمے کے معنی اگر مستقل ہیں یعنی وہ اپنے معنی کو سمجھانے کے لیے دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ میں نے اگر آپ سے ابھی کہا مثلا وقار، آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا؟ ایک لڑکے کا نام، ایک چچا کا نام، ٹھیک ہے۔ وقار جب میں نے کہا تو کیا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ایک چچا کا نام، ایک انکل کا نام۔ جی آپ نے صحیح پہچانا جی، لیکن چلیے پہچانا۔ اب یہ اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے پہ ڈیپینڈ تھوڑی ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وقار یعنی وہ کہ جو آگے سے گنجا ہو گیا ہے، بالوں کی علاج کر رہا ہے مثلا، نہیں، وقار جب کہا تو ایک اچھا خاصا لمبا چوڑا بڑھیا سا انسان آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، نہیں؟ ٹھیک ہے، کیا مثال کے طور پر میں اپنا نام دوں تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک ذات ہے تکڑی سی موٹی سی، اس ذات کا نام ہے یہ، ہے نہیں؟ یا مثال کے طور پر میں نے کہا میں نے کھایا، آپ نے کھایا، اردو میں بول رہا ہوں، آپ نے کھایا۔ جیسے کھانا ورڈ سنا معنی سمجھ میں آ گئے، کھانا کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی لیکن آپ نے ایک چیز، آپ نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، اس کھایا سے آپ کو سمجھ میں آیا کہ گزرے ہوئے زمانے میں کھاتی ہے، جی، لیکن میں خالی کہوں کھانا صرف معنی دونوں میں سمجھ، کیا فرق ہے؟ ان دونوں اس میں میں کیا فرق معنی ہے؟ ہے اور معنی تو دونوں میں، ورنہ کلمہ کیسے ہو جائے گا؟ ورنہ نہیں، کلمہ زمانہ کیسے ہو نہیں ہے، جائے گا؟ زمانہ نہیں ہے۔ اچھا ان دونوں میں میں نے کہا اکلا، میں نے کہا عقل یعنی کھانا، عقل یعنی کھانا، میں نے کہا عقل تم، آپ نے کھایا، عقل آپ نے کھانا کھایا۔ دونوں میں آپ کو کامن کیا لگ رہا ہے؟ دونوں کے اندر کامن کیا ہے؟ دونوں کے اندر کامن چیز کیا ہے؟ کھانا دونوں میں کے اندر، دونوں کے اگر معنی اس میں سمجھنے کے الف لیے کاف دوسرے اور پہ، لام، یہ صحیح ہے، اس سے اچھا فرق کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا کامن چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ الف کاف حمزہ کاف لام دونوں میں ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ان دونوں میں کامن یہ ہے، لیکن نہیں، میں اس کی طرف توجہ نہیں دلا رہا، کیا ہے؟
कॉमन दोनों में, जब मैंने कहा खाना तो ये भी फौरन समझ में आ गया, और आपने खाना खाया ये भी फौरन समझ में आ गया, किसी और पे डिपेंड नहीं है समझाने के लिए। यानी दोनों में कॉमन ये है कि दोनों के माना मुस्तकिल है। अक्लुन के भी और अकलतुन के भी माना क्या है? मुस्तकिल है। यानी किसी पे खाना खाया, दोनों में माना आपको समझ में आ गए, दोनों के माना आपको समझ किसी में आ और पे गए। डिपेंड नहीं है। दोनों में कॉमन क्या हुआ? दोनों के माना मुस्तकिल है। ठीक है, दोनों के कलमा है तभी तो माना है, माना मुस्तकिल है, दोनों के माना मुस्तकिल है। मुस्तकिल है। ठीक है, समा फातिमे, तूबा फातिमे, नीलोफर अली, दोनों के माना प्रॉपर है, मुस्तकिल है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? एक में जमाना पाया जाता है, इसमें जमाना नहीं है, इसमें जमाना है। इसमें जमाना नहीं है, इसमें कौन सा जमाना है? इसमें आपने खाना खाया, गुजरा हुआ। गुजरा हुआ। आप खाना खाएंगी, माजी, जमाना, मुस्तकबिल, खाएंगी मुस्तकबिल, आइंदा। जमाना। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये भी कलमा है, ये भी कलमा, ये भी कलमा है, दो कॉमन चीजें गिनी है, ये भी कलमा है, ये भी कलमा है, क्योंकि मुंह से निकलने वाली आवाज है और माना भी है इसमें। ठीक है, एक कॉमन चीज ये हो गई। दूसरी कॉमन, दोनों के माना मुस्तकिल है। खाना और आपने खाना, दोनों के माना आपको समझ में आ रहे हैं बगैर किसी की मदद के। ठीक है जी, दोनों में ये चीजें कॉमन है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अक्लुन में जमाने के बगैर है माना, और इसमें माना जमाने के साथ है। ठीक है, तो कलमे के अगर माना मुस्तकिल हो, जमाना भी हो प्लस जमाना, तो उसे कहते हैं फेल। और अगर कलमे के माना तो मुस्तकिल है लेकिन जमाने के बगैर हो, तो उसे कहते हैं इस्म। और अगर माना ही मुस्तकिल ना हो, गैर मुस्तकिल हो, गैर मुस्तकिल हो यानी किसी दूसरे पर डिपेंड करने हो, डिपेंड हो गए। वो माना दूसरे पर डिपेंड होगा। समझने के लिए दूसरे पे डिपेंड है। मसलन मिसाल के तौर पर इला के माना इंतहाई गायब के हैं, डेस्टिनेशन की इंतहा, डेस्टिनेशन की इंतहा, इंतहा के माना है। लेकिन इला के अंदर माना है नहीं है, क्या है? बस इब्तिदाइयत नहीं, इंतहाइयत इंतहा, है, इंतहा के। इंतहा के माना है, इंतहा के माना है। बात यानी सफर, डेस्टिनेशन कहाँ तमाम हो रहा है, इंतहा के इसमें माना है। लेकिन ये अकेला नहीं, माना तो है, लेकिन ये इंतहा के माना कब देगा? ज़ाहिबु इलल मदरसते। इंतहा के माना आपको देगा मदरसे से मिलके, यानी जहां पे इंतहा हो रही है, जब तक उस चीज से न मिल जाए तब तक ये अपने माना इंतहा के नहीं पहुंचाएगा। इलल मदरसते, इलल बैते, इलल सूक़े, बाजार, इलल सूक़े। लड़कियां हैं तो मसलन लेडीज हैं तो इलल सूक़े, बाजार तक। ज़हब तो इलल सूक़े जी, या ज़हब तो इलल मस्जिद जबरदस्ती, मसलन इनके लिए मसलन कि मस्जिद में गया लेकिन जबरदस्ती भेजा गया, ज़हब तो इलल मदरसते। तो जब तक आप इंतहा जहां हो रही है उससे ये इला ना मिल जाए, वो माना नहीं समझा सकता। समझ में आया? ये नहीं जी आगा। हाँ, मिसाल के तौर पर फी के अंदर माना क्या है? आगे आएंगे कि माना हुरूफ के। फी के माना है ज़र्फियत। फी के माना क्या है? ज़र्फियत, ज़र्फ यानी बर्तन को कहते हैं, किसी चीज में होना, किसी चीज में। तो ये होना। फी के माना ज़र्फियत है तो कलमा है ये, लेकिन ये फी ज़र्फियत के माना जब तक नहीं समझाएगा जिस चीज की ज़र्फियत इसके साथ ना आ जाए। मसलन फिल मदरसते, फिल मदरसते, ऐना अंता, तुम कहाँ हो? तो ये फी ज़र्फियत के माना जब देगा, जब किसी जिस जगह आप हैं, जिस चीज में जो चीज है उसके वो न मिल जाए। फिर मदरसे में, मदरसे में यानी, या मिसाल के तौर पर मैं ऐनल लबनु, दूध कहाँ है? तो आप कहेंगे फिल मतबखे, मतबख में जमीन पे बिखरा हुआ है, से प्याले में है, फिर किचन में कर सकते हैं। ठीक है, ज़र्फियत के माना पहुंचा देगा ये फी है नहीं। जी आगा।
माना क्या है? फौकियत। आला के माना क्या है? फौकियत ये आप इसकी टेंशन न लिए। फौकियत फौकियत ऊपर मतलब, लेकिन ये आला जब तक जिस फौकियत जिसमें पाई जाती है उससे न मिल जाए तब तक ये फौकियत के यानी काय के माना नहीं पहुंचाएगा फौकियत के। मिसाल के तौर पर अल उस्फूरो चिड़िया अला शजरते पेड़ पर है, अला शजरते। अब ये फौकियत के माना पहुंचाएगा पेड़ के ऊपर, है नहीं? बोलिए। जी आवाज लिहाजा कलमा तो है, माना तो है, लेकिन माना से मुस्तकिल है, अपने माना किसी से मिलकर ही बताते हैं। इसे डिपेंड कहते है हैं हर्फ। समझाने के लिए। इसे कहते हैं हर्फ। तो कलमे की अगर देखें तो कितनी किस्में हुई? 3, फेल इस्म हर्फ, फेल इस्म हर्फ। फिर एक नुक्ता बताया था कि हर्फ की शक्ल सूरत हमेशा साबित रहती है, बदलती नहीं है। नहीं क्योंकि है। हर्फ की शक्ल सूरत बदलती नहीं है, हमेशा साबित रहती है, लिहाजा इल्म सर्फ इससे गुफ्तगू भी, इसके बारे में बहस भी नहीं करता। क्योंकि इल्म सर्फ एक इल्म है, इंसान नहीं है। ये इंसान ही है जो बेमौका, जो उसके मतलब की भी ना हो उसकी बारे में बहस करता है, जो जानता भी ना हो, जो उसकी फील्ड भी ना हो, जो उसके बस की भी ना हो, उसके बारे में गुफ्तगू कर लेता है इंसान, है नहीं? बिला वजह, है नहीं? है नहीं? होता है ऐसा नहीं? जी आवाज हाँ, क्योंकि वो इसीलिए कहा जाता है अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, ऐसे बोलते हैं नहीं? वो इसीलिए कि भाई तुम हो इंजीनियर, डॉक्टरी में मशवरे दे रहे हो, तुम बैठ के डॉक्टर को हैं, या मसलन आप हैं डॉक्टर जी और आप मौलवी को समझा रहे हो मसलन उसकी फील्ड की बातें, जो तुम्हारे, तो इसलिए कहा एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर से रिलेटेड गुफ्तगू करेंगे ना, सारा कारोबार आपका डॉक्टरी से रिलेटेड होगा जी। इंजीनियर है तो सारा मसला इंजीनियरिंग, ऐसे इल्म सर्फ है, क्योंकि इल्म सर्फ बदलना सिखाता है, उसका काम क्या है, इसलिए वो अपने काम से मतलब रखता है। फेल और इस्म बदलते हैं, इसलिए उन्हीं से गुफ्तगू, उन्हीं के बारे में बहस करता है। हर की शक्ल सूरत क्योंकि साबित नहीं है, साबित रहती है, बदलता नहीं है, इसलिए इल्म सर्फ हर से गुफ्तगू, उसके बारे में बहस नहीं करता। समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं? जी बड़ी जबरदस्ती कह के इतना करके कोई एक की आवाज निकलती थी, तो आहिस्ता से जैसे किसी ने बंदूक रख के बुलवाया हो, बोलो जी। थोड़ा सा जोर से बोल दिया कीजिए ताकि मुझे लगे कि मैं जो पसीना बहा रहा हूँ वो जी कामयाब आवाज जा रहा है। जी आका, आपने बहुत अच्छे से समझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हम तो सब बेदार हैं, बहुत अच्छे से समझाया आपने। जी होमवर्क ही करते रहा कीजिए, समझ में आ गया? अब आइए, इसकी हमने इबारत रह गई थी, वो इबारत पढ़ ले, फिर ये दर्स तमाम हो जाएगा, लंबा खिंच गया ये, क्योंकि ये इब्तिदा थी, क्योंकि ये इब्तिदा है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में परेशानी ना हो अच्छे से, क्योंकि मेन बहस इल्म सर्फ की कलमे से होती है ना सारी, जब कलमा ही समझ में ना आएगा तो बाकी चीजें कैसे आएंगी, लिहाजा जी। और आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, 4 मई मंडे, आज कितनी है 26, कल मंडे है नहीं, अगले मंडे तक न्यूज है हीट रहेगी। क्या रहेगी? मौसम विभाग ने कहा हीट रहेगी, लिहाजा आप लोग खास करके लड़कियां जो कि आलसी होती हैं पानी पीने के वो मामले में, पानी खूब पीना जी, हाइड्रेशन का उसका ख्याल रखिएगा, बहुत हीट रहने वाली है और आप फील कर ही रहे हैं अभी से कई दिन से। 4 मई मंडे तक पूरे इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत इलाकों में हीट रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसा कुछ मसला है, पूरी न्यूज नहीं पढ़ पाया मैं, तो इतना ही कि हीट 4 मई मंडे तक हीट रहेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को नहीं? जी आवाज लिहाजा धूप में निकलने से बचिएगा, धूप में निकलने से, और बाजार जाना एक हफ्ते के लिए कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि लाहौर लेडीज तो वैसे भी बुर्के में मकने में इसमें होती हैं, बहुत हीट रहने वाली है, लिहाजा आप लोग क्या करना है, बाहर नहीं निकलना है, बाजार नहीं जाना है, ठीक है, दिन में खास करके अंदर ही कहीं कोने में छिप के पड़ जाना है। पानी ज्यादा से ज्यादा, नींबू पानी, नमक चीनी का पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिएगा, ठीक है? जी और यहाँ पे
ٹھیک ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر بعد میں کچھ نہ کرے تو یہ بات آپ کی جھوٹی ثابت ہوگی، وعدہ خلافی ہوگی، اور آپ جانتے ہیں وعدہ خلافی کی کتنی بڑی سزا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بچوں سے بھی وعدہ کرتے تھے تو پورا کرتے تھے، اور فرمایا ہے کہ اگر بچوں سے بھی، یاد ہے آداب اسلامی میں، اگر جی آقا۔ اگر بچوں سے بھی کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ خداوند عالم کیا ہے، کبر مقتا عند اللہ مالا، تو کیا ہے کیا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، ایسے کچھ ہے۔ بہرحال تم وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی وعدہ دیتے ہو بات پوری نہیں کرتے، کیوں؟ اللہ کے نزدیک سخت غضب کا سبب ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، لہذا آپ نے وعدہ کیا ہے یہاں سب نے۔ بھائی کام سے تو جا سکتے ہیں نا، جی کام سے تو جا سکتے ہیں۔ نہیں، بازار جانے کو لیے وعدہ نہیں لیا میں نے، پانی پینا، خیال رکھنا، اس چیز کا وعدہ لیا ہے، لہٰذا آپ لوگ پانی، نمک چینے کا پانی بنا کے رکھیے، تربوز کھائیے، خربوزہ کھائیے، یہ چیزیں کھائیے گا، ٹھیک ہے؟ ہیٹ رہنے والی یہ نیوز ہے 4 مئی سنڈے تک، منڈے تک۔ آئیے آگے آئیے، دیکھیے میں آپ کو عربی گرامر بھی پڑھا رہا ہوں، موسم وبھاگ بھی پڑھا رہا ہوں، ڈاکٹری بھی بتا رہا ہوں، چلیے کہ کیا کرنا ہے آپ جزاک اللہ آغا انفارمیشن دینے کے لیے، بہت امپورٹنٹ انفارمیشن تھی۔ جی۔ جی بالکل آقا، جی بہت جی شکریہ۔ آئیے آپ آگے، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا علم صرف کی تعریف، موضوع اور فائدہ پڑھا، اب آپ پڑھیے کلمہ و اقسام آج۔ کلمے بر سے قسم، کلمے کی فعل و اسم و حرف، فعل کلمیس کے برمعنی مستقلی دلالت کند، آپ بتائیں آدھا نہیں، فعل ایسا کلمہ ہے، کلمہ ای میں یا نکرہ ہے، ایسا یا وحدت بھی، ایک ایسا کلمہ ہے کہ برمعنی مستقلی دلالت کند، کہ جو ایک مستقل معنی پہ دلالت کرے، در حالی کے آن معنی، در حالی کے وہ معنی جو مستقل والے معنی ہیں، وہ معنی با یکی از زمان ہے یہ سیگانے، 3 زمانوں میں سے کسی ایک، با یکی از زمانہ سے گانے، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک، تینوں زمانے کون؟ گزشتے، پاسٹ، حال، پریزنٹ، آئندے، فیوچر، ماضی، حال اور مستقبل، تینوں زمانے میں سے کسی ایک کے ہمراہ باشا ساتھ ہوں، وہ معنی تینوں زمانے میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوں۔ اس نے کھایا، میں کھا رہا ہوں، تم کھاؤ گے، ہے نہیں؟ نصارہ اس نے مدد کی، انصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر تو مدد کر، یہ تو تھا فعل کی تعریف، یاد ہو گئی، معنی مستقل پلس زمانے کے ساتھ، اسم معنی مستقل لیکن زمانے کے اسم، کلمہ اس کے برمعنی یہ مستقلی دلالت کند، اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پہ دلالت کرے، در حالی کے آن معنی، در حالی کے وہ معنی با یکی از زمانہ یہ سیگانے ہمراہ نہ باشا، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ ہو، نصر یعنی مدد کرنا، ابھی مدد کرنا جب میں نے بولا اس میں کوئی زمانہ ہے نہیں، کب کرنا نہیں، جدار دیوار، قلم، کیا ٹھیک ہے معنی مستقل ہے، میں نے جب قلم کہا آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ ہاں قلم، دیوار جب کہا، جدار کیا سمجھ میں آیا؟ دیوار، جی نصر جب کہا تو مدد کرنا سمجھ میں آیا، تو معنی تو مستقل ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، یہ ہے اسم۔ حرف کلمہ کے، حرف ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو معنی یہ مستقلی نہ دارا، جس کے معنی مستقل نہ نہیں ہوں، وہ برائی، لیکن کیوں؟ وہ برائی ربط دادن کلمات بے یک دیگر است، اور یہ کلمات کو ایک دوسرے سے ربط اور تعلق اور جوڑنے کے لیے ہے، مانند فی در جملہ یہ جلستو فی البیت، جیسے فی اس جملے میں، جلستو فی البیت میں، فی کے معنی ظرفیت کے ہیں لیکن جب تک کہ بیت سے نہیں ملا، کہاں بیٹھے، بیٹھنے کی جگہ کہاں بیٹھے، وہ ظرف کیا تھا؟ گھر، تب اس نے ظرفیت کے معنی دیے، جلستو فی البیت میں گھر میں بیٹھا، جیسے اب انشاءاللہ ایک ہفتے تک آپ سب لوگ گھر میں بیٹھیں گے، دھوپ سے گرمی سے بچیں گے، ہے نہیں؟ جی آقا۔ توجہ، اسم یعنی اقسام کلمے، کلمے کے اقسام میں سے، کلمے کے اقسام اسم فعل حرف میں سے، فقط اسم و فعل صرف میں شمن، فقط اسم اور فعل صرف ہوتے ہیں، بدلتے ہیں، ہے نہیں؟ وہ شکل و صورت حرف ہمیشہ ثابت ہے، حرف کی شکل و صورت ہمیشہ ثابت ہے، بہمی جہت، کیونکہ اس کی شکل و صورت ہمیشہ ثابت ہے، اسی وجہ سے
علم صرف میں فقط از اسم و فعل بحث می شود، فقط اسم اور فعل سے بحث و گفتگو ہوتی ہے. ٹھیک بھلے ہے آقا. جی بھائی. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. پرسش و تمرین. پرسش یعنی سوال، پوچھتاچھ، اور تمرین یعنی پریکٹیکلی تمرین یعنی علوم عربی چھ تعدادی ہے. علوم عربی کتنی تعداد ہے؟ وہ 10 11 12 جو گنائی تھی شروع میں. نحو، صرف، لغت، تجوید. ہاں آنہرا نام بے بھائی نام گنائی تھی. مہم ترین علوم عربی قدامن، ان 14 جتنے بھی گنائے تھے ان میں سے اہم ترین علوم انصاف اور عربی نحو، نحو، صرف صرف، اور نحو اور لغت. لغت. نحو، علم صرف صرف اور لغت. نحو اور لغت. نتیجہ آشنائی با آنہا چیز، ان سے آشنائی یعنی نحو، صرف اور لغت کی آشنائی، اس کا نتیجہ اور فائدہ کیا ہے؟ کلمہ ایک حد تک عربی زبان پہ تسلط آ جاتا ہے. صرف در لغت میں چھ معنی. صرف لغت میں کس معنی میں ہے؟ صرف تبدیل کرنا، بدلنا. لغت میں صرف کے کیا معنی ہے؟ تبدیل کرنا، بدلنا، تبدیل کرنا. معنی یہ اصطلاحی صرف چیز، لیکن صرف کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایک ایک کلمے کو مختلف شکل میں دوسرے کلمے میں مختلف تبدیل معنی کرنا حاصل ہو سکے. تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. جی تو علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. آشنائی با علم صرف چھ نتیجے ادارت. علم صرف سے آشنائی جانکاری کیا نتیجہ رکھتی ہے، کیا فائدہ رکھتی ہے؟ کہیے قدرت بر کلمہ سازی و کلمہ شناسی، یعنی انسان کو کلمہ بنانے، کلمہ پیش کرنے کلمہ میں پہچاننے کی قدرت حاصل صلاحیت ہوتی قدرت ہے. ہوتی ہے. چرا بے علم صرف علم کلمہ سازی و کلمہ شناسی گفتے شدیات. کیوں علم صرف کو علم کلمہ سازی اور کلمہ شناسی کہا گیا ہے؟ کیونکہ علم صرف ہمیں عربی کلمہ بنانا بھی سکھاتا ہے، کلمہ اگر کہیں ہے تو اسے پہچاننا بھی سکھاتا ہے. اس لیے کیونکہ کلمے کو بنانا اور پہچاننا سکھاتا ہے، اس لیے اس کو علم کلمہ سازی و کلمہ شناسی بھی کہہ سکتے ہیں. تفاوت ہائی، کیا کیا فرق ہیں بین اسم و فعل و حرف وجود دار؟ کیا کیا فرق وجود رکھتے ہیں اسم و فعل و حرف میں؟ اسم جو ہے مستقل معنی پہ دلالت کرتا ہے بغیر زمانے کے ساتھ. اپنے پاس سوال کرو تینوں میں کامن کیا ہے، تو آپ کہیں گے تینوں میں کامن یہ ہے کہ تینوں کلمہ ہے. تینوں کلمہ ہوتے ہیں. تینوں کلمہ ہیں. کلمہ یعنی کلمہ ہے یعنی ایک ایسا لفظ ہے جو معنی تھا. ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسم و فعل میں معنی تو مستقل ہے لیکن اس میں زمانے کے لیکن بغیر معنی اس ہے میں وہ زمانے کے فعل و بغیر ہے، زمانے کے فعل ساتھ. زمانے کے ساتھ ہے. مطلب اس کے معنی ہی مستقل نہ ہو. نہ ہو. آیا ہمیں اقسام کلمے صرف میں شبہ، کیا کلمے کی تمام قسمیں صرف ہوتی ہیں؟ چرا کیوں؟ نہیں. کیوں کہا کہ نہیں؟ در فقط فعل اور اسم اسم صرف و ہوتے فعل. ہیں، حرف صرف نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ حرف ہمیشہ ثابت رہتی ہے، وہ بدلتا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بھلے آقا. بھلے آقا. بات تمام. یہ پہلا درس تمام ہو گیا. دوسرا درس حالانکہ علم صرف سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی بتا دیا ہے. الف با عرب زبان عربی، عربی زبان کی الف بے تے لکھی تو ایسے جاتی ہے لیکن ان کا نام کیا ہے؟ نام آپ سب کو پتا ہے. الف با تا سا جا جیم بے خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد، یہ ان کے نام ہیں. نہیں یہ آپ کو جی بتانے کی ضرورت ہے نہیں. اور بس انہوں جی نے بتایا کہ فارسی زبان میں پے چے یہ گاف کو چھوڑ کر باقی عربی میں ہیں. اور اگر اردو کی دیکھیں تو ڈال اس کے ساتھ ساتھ ڈال رے بھی بڑھا دیجئے کیونکہ فارسی میں ڈال اور رے نہیں ہوتی تو عربی میں بھی نہیں ہوتی، تو یہ بڑھا لیں تو آپ دیکھیں کہ کل 28 حروف مانے گئے ہیں. جنہوں نے الف کو الگ اور حمزے کو الگ حرف مانا ہے انہوں نے کہا 29 حروف ہیں، جنہوں نے ایک ہی مانا ہے انہوں نے کہا 28 حروف ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، شکل یہ ہے ان کی، نام یہ ہے الف حمزہ با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین، یہ ان کے نام ہیں. پھر حرکتوں، تنوین اور ضوابط کے بارے میں بتائیں گے. آپ جانتے ہیں حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو ہے. جی آقا. جی آقا زبر زیر پیش. ہاں
عربی زبان میں کسی بھی حروف کو بغیر حرکت کے تلفظ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر یہ سکتے. لکھا ہوا ہے کہ نہیں. کسی کو تلفظ کر لیں گے نہیں جب تک نہیں. حرکت نہیں آئے گی. تو عربی زبان میں حروف کو تلفظ کرنے کا جو وسیلہ اور ذریعہ ہے ان کو حرکات کہا جاتا ہے. حرکات 3 ہیں: زبر، زیر، پیش. جس حرف کے اوپر زبر ہو اسے مفتوح، زبر کو کہتے ہیں فتحہ، اور جس کے اوپر حرف زبر ہو اسے کہتے ہیں مفتوح. پیش کو کہتے ہیں ضمہ، اور جس کے اوپر یہ پیش ہو اسے کہتے ہیں مضموم. جس زیر کو کہتے ہیں کسرہ، اور جس حرف کے اوپر کسرہ ہو اسے کہتے ہیں مکسور. مکسور. تو 3 حرکتیں اور ایک سکون ہے. سکون تو آپ جانتے ہیں جی. ساکن. ہم۔ جی آگا. اب کوتے با میں کاف کو کہیں گے مضمون، تے کو کہیں گے مکسور، با کو کہیں گے مفتوح. مفتوح. عربی زبان میں وسیلہ تلفظ حروف، عربی زبان میں حروف کو تلفظ کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ حرکت است. حرکت ہے وہ در ان زبان، اس زبان میں 3 حرکت، 3 حرکت فتحہ، کسرہ اور ضمہ وجود دارا. 3 حرکتیں موجود ہیں، یعنی 3 حرکتیں پائی جاتی ہیں عربی زبان میں. حرف فتح دار مفتوح، فتح دار حرف کو یعنی وہ حرف جس کے اوپر فتح ہے، فتح والے حرف کو مفتوح، کسرے دار کو مکسور اور ضمے دار کو مضموم کہتے ہیں. حرفی کے حرکت نہ داشتے باشد وہ حرف جس کے اوپر حرکت نہ ہو ساکن نامی دے شبد، اس کو ساکن نام دیا جاتا ہے. وہ علامت عاد، اس کی علامت سکون ہے، یعنی تھوڑا چھوٹا سا زیرو بنا ہوا. جیسے اس میں اذهب میں زال اور بے ساکن ہے. تنوین تو آپ جانتے ہی ہیں. 2 زبر 2 پہ. نہیں، بس یہی فرق ہے نون. بچوں میں اور بڑوں میں. تنوین ایک ایسا نون ساکن ہے، دیکھیے آپ دیکھیے میں نے جب لکھا سعیدون، کیسے لکھا میں نے؟ ایسے لکھا نا جی آگا. کیسے لکھا میں نے؟ سعیدن. کیسے لکھا میں نے؟ سعیدین. 3. لکھا تو ایسے ہے نا، لیکن پڑھا کیسے میں نے سعیدن کو؟ سعیدن ایسے ہی پڑھا ہے نا. جی آگا. نون آیا ہے. سعیدن ایسے ہی پڑھا ہے نا. جی آگا. سعیدن 3. سعیدن. اب جی. سعیدن، سعیدن، سعیدن. اب اگر آپ سے کوئی کہے تنوین کسے کہتے ہیں تو آپ کہیے گا تنوین ایک ایسا نون ساکن ہے، ایک ایسا نون ساکن ہے جو کلمات کے آخر میں لکھا تو نہیں جاتا لیکن اور اس کی علامت حرکت کو ڈبل کر کے سمجھائی جاتی ہے کہ یہ نون ساکن تنوین ہے. تو یہ تنوین نہیں ہے، دو زبر 2 زیر، اسے تنوین نہیں کہتے. تنوین نون ساکن کو کہتے ہیں جس کو بتایا گیا ہے حرکت کو ڈبل کر کے. جی جی آگا. یاد رکھیے گا آئندہ سے جب کبھی کوئی پوچھے تنوین کسے کہتے ہیں تو مت کہیے گا 2 زبر 2 زیر 2 پیش. یہ اس کی علامت ہے، یہ اس کی علامت ہے. علامت ہے. کہیے گا تنوین ایک ایسا نون ساکن ہے جو کلمات کے آخر میں دکھا تو نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے. ٹائم ہو گیا. کل اس کو لکھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد جی سمجھ میں آ گیا آپ سب کو کیا نہیں یا نہیں؟ جی آگا سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے آگا. خدا حافظ. خدا حافظ.